السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں نماز کے بارے میں کہ نماز کے اندر کیا کوئی چیز ہم کھا سکتے ہیں۔ کھانے سے مراد کہ وضو کرنے کے بعد آپ نے کوئی چیز کھائی، پھر آپ نے کلی تو کی لیکن جو اس کے ذرات ہیں وہ آپ کے دانتوں کے اندر ہیں اور وہ نماز کے دوران نکل آئے، تو کیا ان کو ہم نگل سکتے ہیں یا وہ کس مقدار کے اندر ہوں گے تو ہم انہیں نگلیں گے یا پھر اس کو باہر پھینکیں گے؟ ان کی کیا مقدار ہوگی تو نماز ٹوٹے گی؟ یا پھر نماز کے اندر رونا کیسا، کہ ہم نماز کے اندر رو سکتے ہیں یا نہیں رو سکتے، اس سے کہیں ہماری نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے؟ یہ جانیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ تو سب سے پہلے نیو آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو ہرگز نہیں بھولنا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم کو ضائع کیے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم رو سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے اندر چند صورتیں ہیں۔ پہلی تو ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ درد یا کسی مصیبت کی وجہ سے رو رہا ہے، اور جو اکثر انسان درد کی وجہ سے جو انسان کی طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ الفاظ نکالتی ہے، جیسا کہ آہ اوہ یا آف ایف، مطلب کچھ بھی، تو اگر ان الفاظوں کے ساتھ جو نماز کے اندر پڑھی جانے والی قرات ہے اس کے کچھ جو حرف ہیں وہ بھی ادا ہو گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر بندہ جو ہے وہ کوئی صورت پڑھ رہا ہے، جیسے کہ عام طور پر صورت اخلاص لے لیتے ہیں کہ صورت اخلاص پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں رو رہا ہے، چاہے پھر وہ کسی درد کی وجہ سے ہے یا مصیبت کی وجہ سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ رو بھی رہا ہے ساتھ میں اور وہ ساتھ میں پڑھ بھی رہا ہے تو پھر نماز فاسد ہے۔ اور اگر صرف اس طرح رو رہا ہے کہ اس کے جو رونے کی آواز ہے وہ نہیں آ رہی، صرف آنسو نکل رہے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بندہ امام کی آواز کی وجہ سے رو رہا ہے کہ امام اتنی خوش طبی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کی جو آواز ہے وہ بہت پیاری ہے، تو وہ اس آواز نے آپ کو رلا دی ہے، تو پھر بھی جو ہے نا وہ آپ کی نماز توڑ دے گا۔ اور اگر صرف جو ہے امام جو ہے وہ صورت پڑھ رہا ہے کوئی بھی، اور اس کا جو ترجمہ ہے، وہ جو صورت ہے اس کا جو ریلیٹڈ ترجمہ ہے وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کو ترجمہ پتہ تھا تو جو وہ پڑھتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں چلتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بعض اوقات ایسے واقعات ہیں جو ظالموں نے، کفار نے انبیاء پر ظلم کیے، ان وجہ سے آپ رونا ہے، پھر آپ کی جو نماز ہے وہ نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یہ جو رونا ہے یہ خشوع و خضوع کی وجہ سے ہے کہ آپ وہ ترجمے پر غور کرتے ہوئے نماز کے اندر جو ہے پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر کھانسنا، کہ اگر جو مریض ہے اس کے زبان سے اگر تو بے اختیار ہے، جو اس کے اختیار کے اندر ہی نہیں ہے، کھانستے وقت اگر تو ایسے الفاظ نکل گئے، مطلب آہ اوہ جو بزرگ حضرات ہیں ان کے نکل جاتے ہیں، تو اگر تو وہ بے اختیار ہیں، اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ روک سکیں، تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح جو چھینک ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، جماہی کا بھی، کھانسی ڈکار وغیرہ کا جو یہی حروف ہے کہ مطلب چھینکتے وقت، جماہی لیتے وقت، کھانستے وقت یا ڈکار وغیرہ لیتے، تو جتنے حروف اگر یہ کام کرتے وقت کچھ حروف بھی ان کے ساتھ نکل گئے، تو جتنے حروف نکلیں گے بے اختیار وہ معاف ہیں، ان کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اور اسی طرح آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کے آگے سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا نہیں یا جو بھی وہ گزر رہا ہے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کی یہ یاد دہانی کروانے کے لیے کہ آپ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کھانستے ہیں یا آپ جو ہیں کھنکارتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نماز کے اندر جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر امام قرات کر رہا ہے، آپ پیچھے کھڑے ہیں، آپ بھول گئے، تو امام کو متوجہ کرنے کے لیے یا پھر اس کو لقمہ دینے کی نیت سے، مطلب آپ لقمہ دینا چاہتے ہیں اور آپ اس سے پہلے اپنا جو گلا صاف کرتے ہیں یا پھر آپ کھانسی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی نماز کے اندر کوئی حرج نہیں ہوگا، نماز آپ کی ٹوٹے گی نہیں۔ اب آتے ہیں نماز کے اندر اگر کوئی چیز نگل لی، چونکہ جو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اکثر عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ نماز کے اندر معمولی سا بھی کھانا ہے، کوئی چیز کھانے والی ہے یا پھر وہ کوئی چیز پینے والی ہے، اگر تو بغیر چبائے آپ نے نگل لی،
پھر وہ چاہے تھوڑی سی بھی ہے، ایک تل کے برابر بھی ہے، تو آپ نے اس کو کھا لیا، یا کوئی پینے والی چیز سی، کوئی قطرہ وغیرہ پینے والی چیز کا تھا، آپ نے اس کو پی لیا، تو یا پھر جو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے کوئی چیز کھائی تھی اور اس کے جو ذرات ہیں وہ دانتوں میں موجود تھے، تو نماز کے دوران وہ نکلے، انہیں کھا لیا، تو اگر تو وہ چنے کی مقدار کے برابر تھے، جو چنا ہوتا ہے، اگر تو وہ اس کے برابر تھے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر وہ چنے کی مقدار سے کم تھی تو پھر آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں، لیکن جو ہے نا وہ مکروہ ضرور ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور جاننے کو ملا ہوگا۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔